زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به استغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرک والکذب والغیبة والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی كلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، علماء کرام اور نقشبندیہ شاذلیہ کے دیوانوں، اور میں مشکور ہوں مولانا انظر شاہ صاحب کا جو حضرت رحمت اللہ علیہ قاری ضیاء اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ہیں اور موجودہ ضیاء العلوم کے وہ محتمم ہے، وہ بھی آج تشریف لائے اسٹیج پہ، اور ان کے ساتھی اور آپ تمام حضرات نے جو محنت کی، جو ذکر و فکر کیا، اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی قبول فرمائے، اس کو مقبول فرمائے۔ عرصہ دراز سے ایک ہی بات جس کا لب لباب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس بات ایک ہے، ہدایات دی جاتی ہے، وہ اپنی ذات کے لیے بھی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی۔ پہلی چیز اپنے آپ کو محبت، سراپا محبت بنانا، اور دوسری چیز ہے کہ اگر آپ نے کائنات میں کام کرنا ہے، دین کا کام، کچھ ذرائع ہوتے ہیں، مال کی قربانی دینی ہوتی ہے، جان کی قربانی، یعنی جان کیا ہے؟ اپنے نفس کو محبت، سراپا محبت بنا دو کہ تمہارے اندر کسی کی نفرت نہ آئے، کسی مسلمان بھائی کی نفرت آپ کے اندر نہ آئے، اور ہر مشکل وقت میں اپنے کسی بھائی کی خدمت میں، یعنی برے وقت میں اس کے کام آ جاؤ۔ یہ تالیف قلوب کے وہ ذریعے ہے کہ جس کے بعد دین کی دعوت آسان ہو جائے۔ ہم اگر سنت کی ابتدائی دور کو دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام سب محبت کرتے تھے حضور، آپ علیہ السلام خدمت فرماتے تھے، یعنی سراپا محبت ہی محبت ہے۔ صادق اور امین تو آپ کو مشرک بھی مانتے تھے، کسی کافر نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا، کسی مشرک نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا، آپ نے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کو صادق اور امین کہا گیا۔ اور کیسے صادق اور امین کہا گیا؟ ایسا نہیں، مشرکین کا یقین دیکھو، جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا
تو ایک مثال سمجھائے کہ نا بالفرض سے سمجھایا جائے، بالفرض یہاں سے ثابت ہے۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو مشرکین نے بیک آواز کہا کہ ہم بالکل یقین کریں گے، اگر ہمیں نظر نہیں آیا تو ہم کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ تو صادق اور امین ہے۔ یہ تمہارے آج کے اسکالر کفار پر نام رکھ کے بولتے ہیں، مشرکین مکہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تو پھر پڑھو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہر چیز ہے ذات کے لیے تیار ہے، لیکن جیسے دعوت دی معبود ہے اللہ وحدہ لا شریک کے، فوراً انکار کر دیا۔ جن کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، جن کی صداقت پر، امانت پر، اخلاق پر وہ خود گواہ ہے، شاہد ہے، مگر اس کی حق دعوت پر انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ بھئی انہوں نے جب حضور کو نہیں مانا تو تم منوانے والے مت بنو، دائی بنو، پہنچانے والے۔ آپ کا کام ہے کہ دین کا کام پہنچانا، منوانا نہیں، منوائے گا اس کو اللہ۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، لیکن جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو اس کو طلب نہیں ہوتی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جسے آپ خیال نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا۔ آپ کو اللہ نے توفیق دے دی ذکر کی، آپ کرو۔ ہر کسی سے اللہ نے کام لینا ہے، جس سے جو کام لینا ہے اس کا دل اس طرف مائل ہو جائے گا۔ ہمارے اندر فسادات اور لڑائی کی اصل وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو منوانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، منوانا چاہتے ہیں۔ منوانے والے مت بنو، خود ماننے والے بنو اور دوسرے کے لیے دائی بنو، مثال بنو۔ اور جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ مفتی صاحب سعد میر کو بولو پر آ جائے۔ اللہ ان کی محنت ضائع نہیں کرتا، یہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ ہمارا کام ہے ادا کرنا، اس کا کام ہے قبول کرنا۔ تو کل بھی میری بیانات جا رہے تھے، پھر جنریٹر اڑ گیا، اس لیے زیادہ باتیں نہیں کرتے، اس حرارت میں چلے جاتے، ساری باتیں جنریٹر ان کے خراب ہو جاتے، کیمرے ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس ساری باتوں میں جب جاتے، اس لیے سیدھا سیدھا بیان کرتا، پھر تمہاری لائٹ اڑ جاتی ہے۔ یہ دیکھو کہ ظاہر کی جو باطن کی لائٹ ہے اس کا زور یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ تمہیں میں مشاہدے کرا رہا ہوں۔ یعنی باطن کے زور جب کھلتا ہے تو یہاں کی ساری سائنس ڈوب جاتی ہے۔ تو پوری دنیا تو لائٹ سے ہی چلتی ہے، جب لائٹ ہی نہیں ہوگی تو کیا خاک ہوگا۔ لیکن روحانیت کے اسرار جب کھلنے شروع ہوئے تو ادھر سے جنریٹر خراب ہو گیا، ادھر سے موٹر خراب ہو گئی، ادھر سے لائٹ، ادھر۔ یہ ایک مشاہدہ ہے۔ عرض یہ کہ یہ کرائے کی وجہ کیا اللہ تعالیٰ دکھا کہ باطن کی طاقت ہے۔ تو عرض یہ تھا کہ صحابہ کیا ہے کہ ان جن کو حضور نے سکھایا ہے، اور ہم کون ہیں جنہوں نے صحابہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب پڑھے ہوئے لوگ حضور کے سکھائے ہوئے لوگوں کا فیصلہ کیسے کر سکتے؟ تو حضور پر قرآن نازل ہوا، حضور نے صحابہ کو سکھایا تو صحابہ سنت ہوئے، اور صحابہ سے حدیث آپ تک پہنچی، حدیث صحابہ کے بعد آئی۔
آپ کے پاس ایک گمراہ شخص آئے گا، ان صحابہ میں سے کون حق پڑتا؟ تو تم کہو گے یہ مسئلہ ہے، اچھا یہ جو دو تھے ایسے تھے ویسے تھے، تو تم خود مولوی نہیں سمجھے، دوسروں کو کیا سمجھو گے؟ اب تم سے کس کا فیصلہ اور کروا رہے ہیں؟ سنت کا۔ اب جب آپ اس میں دیکھو اڑ گیا نا، یہ ہو گئے باطن کا صحابہ کو سمجھنا ہو تو دل کو روشن کرنا پڑتا ہے، ورنہ تمہاری یہ روشنیاں ڈوب جاتی ہے اس کو سمجھنا۔ یا ہمارا برداشت نہیں کر سکتی تو ان کا کیا خاک برداشت کرے؟ تو سلسلے پہ ہی چلتے ہیں۔ تو ہدایات آپ لوگوں کو یہ ہے کہ ذاکرین کو کسی سے الجھنا نہیں، یعنی جو مبتدا ہیں آپ اللہ کا ذکر کرو، یہ الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، خلاف سنت نہیں نظر آئیں گے، شریعت کے خلاف نظر، چاروں اصولوں سے مستنبت ہے یہ۔ کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی کو اعتراض ہو تو ہم حاضر ہیں، باقی آپ کو کتابیں دے دی وہ دے دوں، اور امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ پورے قرآن پڑھ لیا ہوگا، آواز لگاؤ پڑھ لیا، 1.25 کروڑ ہو گیا تیسرا کلمہ، 70,000 پہلا کلمہ، سورہ جن 1000 مرتبہ، چیلکاف 1140 سارا ہو گیا، ماشاءاللہ۔ درود ابراہیمی مکمل، چلو یہ کتنوں کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں۔ اجتماعی صاحب نے پڑھ لیا کہ نہیں؟ ہاں اب صحیح ہو، اب شریفوں والے لوگ ہو گئے۔ کثرت ذکر کرنے سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو حضوری نصیب فرماتا ہے، ایک تصور ہے، ایک حضوری ہے۔ جو تصور اور حضوری کا فرق نہ جانتا ہو، ایسے صوفی مارکیٹ میں بہت ملتے ہیں اور ان کو صوفی کہتے ہیں۔ جو یہ فرق بتاؤں گا نہیں، جب تصور اور حضوری کا فرق سمجھ میں آ جائے۔ اب ایک شاگرد آیا، اس نے کہا حضرت مجھے عالم ملکوت جبروت اور لاہوت میں جو ایک ذکر کی اجازت دے دو۔ بھائی یہ عالم ہے، اس میں ذکر خود بخود ہوتا ہے، اس کا تعلق لطائف سے ہے، قلب روح سر خفی سے ہوتا ہے، قلب روح نفس اور سر، ٹھیک ہے جی، یہ 4 لطائف ہے جن سے ان عالم کا تعلق ہے۔ قلب عالم ملکوت ہے، روح عالم جبروت ہے، اور نفس عالم ناسوت ہے، اور سر عالم لاہوت ہے۔ بہت سے بزرگوں نے ان عالموں پر اعتراضات بھی کیے ہیں۔ جوابات یہ ہے کہ قرآن کی کل آیت میں نے آپ کو پیش کر دی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یعنی انتہا ہے معرفت اللہ نے اس آیت میں ہمیں بیان کر دی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پاک ہے اللہ کی ذات، تو پاک ہے اللہ، کوئی شے تو نے باطل تخلیق نہیں کی، تیری خلقت میں کیا ہے؟ باطل کوئی شے نہیں، با اعتبار حکم ہے باطل، لیکن تخلیق الگ چیز، یعنی اللہ نے جو چیز بنائی ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ کس لیے بنائی ہے۔
اب لوگ اللہ کی حکمتوں میں چڑھ جاتے ہیں، اسکالر بن جاتے ہیں۔ ایک فلسفی کی طرح ایک فلسفر تھا، وہ رستے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بیر ہے، اس میں اتنا سا درخت، اتنی سی بیر ہے، اور بیل دیکھا اس کا تربوز اتنا بڑا، تو کہنے گا عقل نہیں مانتی، سوچ رہا ہے ابھی، تھنکنگ کر رہا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ بڑے درخت کے لیے، اس تربوز کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ درخت ہونا چاہیے، اور بیر کے لیے بیل ہونا چاہیے۔ تو ایسے لوگ کیسے سمجھتے ہیں؟ دلائل سے نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لا کے سلا دیا درخت کے نیچے، جب سو گیا تو ایک بیر تیزی سے آیا، اور جب سر پہ پڑا نا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ 5 کلو کا تربوز جب میرے پہ گرتا تو میرا کیا حال۔ سمجھ آ گئی؟ تو بہت سے لوگ ڈنڈوں سے سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ باتوں سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو ایک مثل مشہور ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو جب ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی جن ہے، جادو ہے، تو کہتے نہیں، ان کے مفروضے۔ جب لاتیں پڑھنا شروع ہو گئی تو لاتوں کے بھوت، لاتوں کے بھوت، تو یہ بھوت تھے، ان کو جب بھوتوں کی لاتیں پڑھی تو مائنس ضرب مائنس از اکول ٹو پلس۔ انکار کرنے والا بھوت ہی ہوتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ کی تخلیق کا انکار کرے اور اس کی عظمت کا انکار کرتے، وہ ابلیس کا ساتھی ہوتا ہے، اللہ کا نہیں۔ تو سر پہ پڑتی ہے، یہ تو شکر کرو اللہ تعالیٰ نے۔ اب آ جاؤ، میں آپ سے کہوں کہ کبھی کبھی شر میں اللہ نے خیر بنائی ہے ہی خیر، وہ شر میں سے خیر کو نکالتا ہے۔ تم اتنے شریف تو سارے نہیں تھے کہ آتے، کسی پہ جادو ہوا، کسی پہ بیماری ہوئی، کسی کو کیا لگا، کسی کو کیا لگا۔ ہم مال بٹورنے والے نہیں بنے کہ صرف مال بٹورتے، ورنہ شوف سرکار سے زیادہ لوگ میرے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ تو جتنے اس کے پاس مریض نہیں ہیں اتنے ہم نے ماہرین بنا دیے۔ جتنے ان کے پاس مریض نہیں ہیں اتنے اللہ کا شکر ہے آپ ماہرین بن گئے۔ تو ماہر بننے کے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تکبر نہیں۔ جب ایک نعمت اللہ آپ کو دیتا ہے تو یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیری عطا ہے، میں اس قابل نہیں، تو نے مجھے عطا کیا، تیری عطا سے مجھے دنیا قابل سمجھنا شروع۔ مخلوق پابند ہے کہ وہ قابل شخص کو دیکھے، لیکن آپ یہ مت کہو، بلکہ اللہ جس کو بناتا ہے وہ قابل ہوتا ہے۔ ایک امانت آپ کے پاس آئی تو آپ پہ فرض ہے کہ وہ قابل کو دے دے، لیکن اللہ نے جس کو دے دی وہ قابل ہو جائے گا۔ تو ہم اللہ کی عطا کو مانتے نہیں۔ اب کیا ہے جو مسٹیک میں نے آپ کو، کبھی یہ مت سوچنا کہ میرا ذکر قبول ہے دوسرے کا نہیں۔ وہ جس کے نام کو، وہ جس رب کا نام لے رہے ہے وہ کوئی زبان والا بھی لے، بس کس کی ادا اس کو پسند آ جائے اس کا بیڑا پار ہے۔ اب یہ غیب ہے، ہمیں علماء کو، صوفیاء کو پہچاننا چاہیے کہ کون سے ہمارے حدود ہیں۔ مثلا نماز کس کی قبول ہوگی، کس کی نہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ ثواب کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، یہ اللہ جانتا ہے۔ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں ایمان نہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ کس کا انجام کیا ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارے اکثر لوگ یہ آیات پیش کرتے ہیں کہ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا ہم ان میں شامل ہیں یا ہم مستثنیٰ ہیں؟ ہم ان لوگوں میں سے جو اللہ کے ہاں صاحب عقل ہے یا نہیں؟ یا ہم خود طے کر کے بیٹھ گئے کہ صاحب عقل ہم ہیں اور بے عقل ہے؟ جہاں اللہ نے فاسقون فرمایا ہے، کیا اللہ کے ہم نیک ہے
یا نہیں، یا ہم خود طے کر کے بیٹھ گئے کہ ہم نیک ہیں اور باقی دنیا فاسق ہے؟ جہاں اللہ نے اکثر کو فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہوں گے، کیا ہم یہ طے کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ ایمان والے ہم ہیں یا اور نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ طے کر کے بیٹھ گئے کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے ہٹاتے ہیں وہ اکثر، کیا ہم ان لوگوں میں ہیں جو اللہ کی راہ دکھاتے ہیں یا اللہ کی راہ سے ہٹاتے ہیں؟ ابھی ایک انجینئر پھنس گیا، میں نے سے پہلے کہا تھا مستری بن کام کر جو تیرا فن ہے۔ اب پتھر کو تو تراشا جا سکتا ہے مگر حدیثوں میں تو کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، تو جو فن ہوتا ہے وہ کھوپڑی میں ہوتا ہے۔ تو اس نے ایسے الفاظ نبی کے لیے استعمال کیے کہ ہم اس کو اسٹیج پہ بیان کرنے سے کیا، زبان سے ہم کیوں بولے، لیکن اس نعوذ باللہ ان الفاظ کو کہہ رہا ہے کہ یہ عیسائی کہتے ہیں اور یہودی کہتے ہیں۔ الزام کن پہ لگایا؟ ہم ان کا دفاع نہیں کرتے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ یہ تو پوری دنیا کو کہہ رہا تھا جی میں قرآن اور سنت کے مطابق بات کرتا ہوں، کہتا ہے اللہ نے مجھے علم وہابی دیا ہوا۔ اب سمجھ آ گئی، جو تصوف کا منکر ہو، حکمت کا منکر ہو، اس کو علم وہابی کہاں سے ملے گا؟ اب آپ دیکھ لو، اب اس کے چیلے کہہ رہے کرامتیں بھی ظاہر ہو رہی ہے اس کی۔ دنیا ماننے پر آ جائے، کس کو نہیں مانتی، لیکن یہ سنگین گستاخی ہو گئی ہے حضور کی۔ اس سے وجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ عیسائیوں نے یا یہودیوں نے حضور کو نبی نہیں مانا، حضور کی مخالفت کی ہے، ان کے کلمے کو نہیں پڑھا ہے، نبی مانتے ہیں۔ کل میں نے قرآن کی آیت پیش کی، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہاں صاف یہود اور نصارہ سے خطاب ہے کہ تم اوروں کو ایمان کی بارے میں بتائیے کہ مسلمان ہو جاؤ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو اگر وہ حضور کو نبی نہ مانتے کہ نبی، تو پھر لوگوں کو کہتے کہ مسلمان ہو جاؤ، قبول نہیں کرتے تھے، تسلیم نہیں کرتے اسلام میں۔ یہ فرق ہے۔ منافق بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے آخرت پر، اللہ پہ، اللہ دل سے نہیں۔ تو اس کا کیا تعلق؟ اقرار تو کرتے ہیں مگر ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مسلمان کا نہیں فرمایا، مومن نہیں۔ اب اسلام کی تعریف میں ہوں، ہمارا مسلک، تمہارا مسلک، یا اس کا، یا اسلام کی تعریف وہ ہوگی جو حضور نے کی ہو۔ جو اس چیز کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہوگا، نہ کہ جو تشریح تم کرو گے وہ خارج ہوگا۔ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ جبرائیل نے آ کر پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شہادت دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، یہ کلمہ شہادت ہے۔ نماز پڑھے، قائم کرے 5 وقت، رمضان کے روزے رکھے، حج فرض ہو حج ادا کرے اور زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ تعریف حضور نے کی اسلام کی۔ اب اس کا جو انکار کرے گا، اس میں سے ایک بھی رکن کا انکار کرے گا، اس پہ فتوے لگیں گے۔ تو جو تشریح کرتا ہے، تیرے کو کوئی نہ مانے، مجھے کوئی نہ مانے، دیوبندی کو کوئی نہ مانے، بریلوی کو کوئی نہ مانے، اہل حدیث کو کوئی نہ مانے، ایسے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اس غلطی کی طرف ہم نے آج تک نہیں سوچا کہ ہم نے اپنے آپ کو اسلام سمجھ لیا۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام نہیں ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اسلام کو ماننے والا ہو، اسلام پر عمل کرنے والا، اسلام کو تسلیم کرنے والا ہو۔ مسلمان اسلام نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہی فرق ہے کہ آج کا مسلم کہ میں فسق اور
مجھ سے فسق اور فجور بھی ہو سکتے، میں گناہگار بھی ہو سکتا ہوں، مجھ سے نماز بھی قضا ہو سکتی ہے، میں کسی کا حق بھی کاٹ سکتا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام میں یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ تو مسلمان سے کمزوری ہو سکتی ہے، اسلام میں کمزوری نہیں۔ دوسری چیز ایمان کی تعریف حضور سے پوچھی، فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان رکھتے کہ اب ایمان کو تسلیم کرنا دل کا معاملہ ہے۔ اب تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باطن کا ہے علم۔ اب ایمان باطن میں ہو گیا، اسلام ظاہر میں ہو گیا، تم کہتے ہو ظاہر ہے باطن نہیں۔ کیا کہتے؟ ظاہر ہے اور باطن نہیں۔ تو کتاب تو اللہ نے باطن میں رکھی، آمنت باللہ و ملائک، فرشتے باطن، یعنی اللہ غیب ہے، فرشتے غیب ہے، کتابوں کے علوم جتنے بھی وہ غیب ہے۔ والیوم الآخر، رسول غیب ہے، کیونکہ نبی کی جو نبوت ہے وہ ہمیں تو نظر نہیں آتی، نبی نظر آتا ہے۔ آخرت ہم نے دیکھی ہے؟ نہیں۔ تقدیر ہم نے دیکھی ہے؟ نہیں۔ کس کی تقدیر کیا لکھی ہوئی ہے یہ ہمیں پتہ ہے؟ نہیں۔ اچھی ہے کہ بری ہے کسی کو پتہ ہے؟ سب چیزیں غیب ہیں۔ تیسری چیز آتی ہے احسان۔ احسان کی تعریف کیا کرتے ہوں؟ یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، اللہ تمہیں دیکھ رہے۔ اب یہی چیز ہے جب ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو شریعت ہمیں اخلاص سکھاتی ہے اور طریقت ہمیں فنا سکھاتی ہے۔ اخلاص نیت ہے عمل میں، اور انتہا کیا ہے؟ اس میں فنا ہو جانا، نہ میں کچھ نہ میرا کچھ، تو سب کچھ تیرا سب کچھ۔ اور صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ایسے توڑے جب لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ سفر ہے، لفظ کہنے میں بڑا آسان ہے۔ اچھے اور یہ لے اندر تم پی لے، میں بھی پیتا ہوں، یہ لوگ ایسی ہے، ہم تینوں پی لیں گے ایک ساتھ۔ تو آج اللہ نے ہمیں توفیق دی، تو اس توفیق پر اپنے آپ کو اوروں پر مشرف نہ سمجھنا، عاجزی اور انکساری اختیار کرو، کیونکہ عبادات، ریاضات، ذکر یہ بہت ابلیس نے بھی کیے، لیکن آگے جب آدم علیہ السلام کی پیروی کی غرق ہو گیا۔ اس لیے قرآن و سنت ہمارے مشعل راہ ہے، یہ ہمارا وزن ہے، یہ ہمارا اصل ہے، اسی پہ ہر چیز کو تولنا ہے، اسی سے اصول نکلے، اسی سے مسائل نکلے۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ سنت میں نہیں ہے۔ اگر کسی مولوی سے صاحب سے تعریف کرتے جی سنت سے نہیں ہے، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہم پہ اعتراض تو کرتے ہو کہ جی ہماری چیز سنت نہیں ہے تو تمہاری چیز سنت ہے، میری پگڑی سنت نہیں ہے تو تیری سنت ہے، میرا کرتا سنت نہیں تو تیرا سنت ہے۔ تو اب آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ نے ان سب کو مسلمان سمجھا تھا یا اسلام سمجھا تھا؟ ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں، اسلام نہیں مانتے۔ تو جب آپ دین کو کامل کر کے پڑھو گے، اب تو تعریفیں بعد میں کی تھی،
کل میرے ایک شاگرد میں نے کہا بھئی حجت کی تعریف کرو تو اس نے کہا کہ وہ فلاں دلائل یہ دلائل نہیں، ابھی مجھے بھی اس کی باتیں یاد نہیں لیکن کل ہم نے آپ کو بتا دی کہ تعریف حجت پہلے سیکھ لو۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تعریف ہم نہیں کر سکتے، اللہ کو مانا جا سکتا ہے، تعریف ممکن نہیں، یہ ہے اصل تعریف۔ ممکن جس کی تعریف نہ ہو اور اس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات کو، اسی کو اللہ کہتے۔ بس یہ عقلی بات ہے، سمجھ آئی؟ مخلوق بھی ایسے کو اللہ مانتی ہے کہ جو اس کی طرح نہ ہو۔ ایسے نبی کا بھی انکار کیا ہے مشرکین نے جو ان کی طرح نہ ہو، کہہ رہے تم ہماری طرح ہو۔ انکار کی سب سے پہلی وجہ کیا تھی؟ تم ہماری طرح ہو، یعنی نبوت عام بشریت سے الگ ہے۔ نبی ایک ایسا بشر ہے جس میں گناہ نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا نہ کبھی کا، لیکن جہاں بات ولایت پر آتی ہے تو ولی میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دونوں ہیں۔ یہ پہلی تعریف یاد رکھو، ولی میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ عالم میں اچھائی بھی ہو سکتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں عموم ہے انسان میں کہ اس کے اندر اللہ نے اچھائی اور برائی رکھی ہے۔ پھر سائنس کا اصول آ گیا ہے بطور تخلیق، سائنس کے اصول یہاں سے اٹکے ہوئے کہ نہیں نکلے۔ بطور تخلیق فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی پلس اور مائنس۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے؟ انسان رہتے ہوئے تم خسارے میں ہو، یعنی مائنس پر ہو۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ جب پلس کے ادھر پلس آئے گا تو یہ مائنس ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کے سامنے مائنس آئے گا تو یہ مائنس ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک کائنات کا راز، بولنے میں آسان ہے، سمجھنے میں مشکل ہے۔ بولنے میں آسان ہے، سمجھنے میں سائنس کے علوم، ہم نے سائنس پڑھی ہے اس لیے بتا رہے، اتنی سائنس پڑھی ہم نے، باقی سائنسی علوم کے ساتھ وابستگی بھی رہی ہے۔ ایک پیر نے مجھ پہ اعتراض کیا، تو الیکٹریشین کے اور پلمبر تھے، تو میں نے کہا بھائی جب مسالے والے بزرگ بن سکتے ہیں اور حکیم بن سکتے ہیں تو پلمبروں پہ پابندی لگی ہوئی کیا؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا کہا؟ مسالے والے میمن، مسالے والے میمن بن سکتے ہیں اور حکیم بن سکتے ہیں، تو کیا پلمبر اور الیکٹریشین جو سید ہے اس پہ پابندی ہے؟ تکبر کی باتیں نہیں کرو نا۔ جہاں لاجواب ہو جائیں گے، کوئی فوجیوں کا آدمی بنا دے گا، کوئی ایجنسیوں کا آدمی بنا دے گا، اور دعوے توحید کے، کوئی یہ نہیں کہ اللہ کا بندہ ہے۔ جہاں یہ لاجواب ہوتے ہیں تو ان کی توحید مٹ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی امریکہ کا ہو جاتا ہے، کوئی فوجیوں کا ہو جاتا ہے، کوئی اداروں کا ہو جاتا ہے، کوئی سیاستدانوں کا ہو جاتا ہے۔ جہاں لاجواب ہوتا ہے بندہ تو پھر وہ خود بندہ، تو اس کا مطلب ہے توحید تو نے نہیں سیکھی۔ اللہ کے بندوں کے سامنے دنیا لاجواب ہوتی ہے، جو اوروں کے سامنے لاجواب ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب تم اللہ والے بنو گے، حق بنو گے، تو باطل تمہارے سامنے مٹ جائے گا، بھاگے گا۔ اللہ نے حق کی پہچان یہی کرائی ہے۔ اور تمہارے ہاں کیا ہوتی ہے؟ جہاں یہاں لوگ فیل ہوتے تو پھر نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ پھر توحید بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگ توحید بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے امتحان دیا، بھائی چندہ لینے چلے جاؤ، کہ 1 روپیہ چندہ نہیں ملا، یہ لوگ شرافت سے نہیں دیتے ہیں،
ڈاکو بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ ٹیٹی. تو تیرا ایمان مال پر آ گیا, اللہ پر ہوا؟ تو نے تو مخلوق پہ نظر رکھی ہے. تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ اپنے خزانوں سے دیتا ہے. یہ تو وسیلے تھے, جہاں وسیلے ناکام ہوتے ہیں وہاں اللہ کے غیب کے خزانے کھلتے ہیں. تو خود توحید سیکھ لے, پھر دنیا کو سکھانا. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے لیے, ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو صاحب عقل ہے, ہم ان لوگوں میں سے جو صاحب ایمان ہے, ہم ان لوگوں میں سے جو صاحب تقوی ہے. یہ تو عموم کا خطاب ہے. تجھے کیا پتا وہ متقی تو ہے؟ تو چلو قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو متقی مت سمجھنا, مزکی مت سمجھ, تزکیہ والا مت سمجھنا. اللہ جانتا ہے تم کو. یہ مفہوم آیت ہے. منع کر رہا ہے کہ تم یہ مت سچ. تو تزکیہ سیکھنا, اس کے مراحل ہم سیکھنے والے ہیں, سکھانے والے. ہمارا تزکیہ ہو چکا یہ دعویٰ نہیں, ہم علاج کرنے والے ہیں, ہم نے علاج سیکھا ہے. ہم شافی, یہ ہمارا دعویٰ نہیں, شافی اللہ ہے. تزکیہ ہمارا اللہ کرے گا, عالم اللہ ہمیں بنائے گا, ولی اللہ ہمیں بنائے گا. ویسے ولی مانتے ہیں اپنے آپ کو, اللہ ولی الذین آمنوا. ہر ایمان والا کے دل میں ایمان ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمارا ایمان بیٹھا ہوا ہے, کھڑا نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ مت بولا کر, اگر کوئی تم سے پیچھا ہو کہ تم پوچھے کہ تمہارا ایمان کھڑا ہے یا بیٹھا, تو کہنا کہ ایمان بیٹھا ہوا ہے. اگر کھڑا ہوا کا تو بھاگ جائے گا. رومال رہا. ہمارا ایمان کیا ہے؟ بیٹھا ہے. ایسا بیٹھا ہے کہ تم اس کو اٹھا نہیں سکتے. تعریف ایمان امام ابو حنیفہ فرماتے کہ تمہارا ایمان کوئی سلب نہیں کر سکتا جب تک تم اس کو نہ چھوڑ دو. جب تم اس کو چھوڑ دو گے تو شیطان اچک لے گا. عجب کی ایسی بیماری ہے جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے عقائد میں لکھا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے عجب. جانتے ہو, خود پسندی جب اپنے پہ آ جائے, قرآن و حدیث بھی نہیں ماننا, اس کو کہتے ہیں عجب. ابلیس کو پتہ ہے کس نے برباد کیا ہے؟ عجب نے. تکبر کا ایسا راز جو خطرناک ہے یہ عجب ہے. تکبر کیا تھا اس نے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. دلیل اس نے نہیں دی تھی کیا؟ دلیل اس نے بھی دی تھی. دلیل کیا دے رہا تھا؟ کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے. یعنی مجھے بہتر پیدا کیا تو نہیں, میں اوپر کو اٹھتا ہوں, زمین نیچے کو. تو اللہ کو عاجزی پسند ہے. حاکمیت میں عاجزی کمال ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ امیر غریب عبادت گزار ہو کمال نہیں. امیر عبادت گزار ہو تو کمال ہے. امیر سخی ہو تو کمال نہیں, غریب سخی ہو تو کمال ہے. مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والا کمال نہیں, جو محنت مزدوری کر کے مسجد کی نماز پڑھنے آتا ہے کمال ہے. تو ان چیزوں کو ہم الحمدللہ ثابت کرنا, ہر ایک ایک بات پہ آپ کو جوابات دے دیے جو اعتراض. باقی ان چیزوں کو اتنا کھینچنا یہ صحیح نہیں ہے. بس شریعت کو اتنا سیکھ جائز ہے کہ نہ جائز.
یہ بڑے بڑے مفتیوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس افتاء تک تو تم خود پہنچے بھی نہیں ہو. کسی باکمال مفتی کو بلاؤ گے تو پھر اس کو بتائیں گے کہ بھائی کہاں سے گھوم رہے ہو. یہ جتنے اہل حق میرے پاس بن کر آئے ان بیچاروں کو پھر یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں حق پر ہوں کہ نہیں ہوں. حاضر جب مشکوک نہ شمع. تو آپ نے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا، یہ ہدایات یاد رکھو. کیونکہ ذکر جب تک تم کرو گے شیطان تمہیں نہیں خراب کرے گا، لیکن جیسے تم ان معاملات میں پڑھو گے، مناظروں میں، اس میں، تو شیطان تمہیں بگاڑ دے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ذاکرین کی مجلس میں شیطان کا تصرف نہیں چل رہا تھا. کچھ اہل علم کسی بات پہ بحث کر رہے تھے تو ذاکرین جب اس میں پڑھے تو ان کو بھی رگڑے میں آ گئے. اب مرضی تمہاری ہے. یہ اکثر اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں. سادہ لوگ ہو، ایک ایک چیز کی اجازت لینے آتے ہو. حضرت اس کی اجازت دے دی، اس کی اجازت دے دی، اس کی اب پوری کتاب کی اجازت دے دی، پڑھ لو نا. کوئی آئے گا بکرے کی اجازت دے دو، کوئی آئے گا مرغی کی اجازت دے دو، کوئی آئے گا او بھائی اجازت ہے. جس کو اجازت ملتی ہے وہ کاٹ سکتے ہیں، لیکن تب جب اللہ اس کے دل میں ڈالے مریض کے لیے. یہ نہیں کہ خود سے کیا کام کرتے ہیں. مزاحتاً بول رہا ہوں، پھر ناراض نہ ہو جائے. جہاں جاؤ مخلوق پر نظر مت رکھو. جہاں بیٹھو گے اللہ اللہ کرو گے، اپنی محنت مزدوری بھی کرو اور لوگوں کی خدمت بھی کرو. جب اللہ تعالیٰ کو تمہاری ادائیں پسند آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ معمور اللہ کرتا ہے، جب وہ تجھے معمور کر دے گا تو رزق کے دروازے بھی کھول دے گا. خود سے معمور مت بن، پہلے خادم بن. معمور وہ بنائے گا جب خدمت تیری اتنی ہو جائے کہ وہ تجھے توفیق دے اور اس کے غیب کے خزانے تجھ پہ کھل جائے، تو سمجھ جا کہ اب میرا راستہ ادھر کا بند ادھر کا کھل گیا. پانچ وقت نماز، چاش، اوابین، اشراق، تہجد، صبح شام کلمہ شہادت اور آمنت باللہ. کیونکہ ایک وعید قیامت کے دنوں میں یہ بھی ہے کہ رات کو مسلمان صبح کافر، صبح مسلمان رات کو کافر. تو ایسی صورت میں صبح اور شام ہمیں اپنے ایمان کو تازہ رکھنا ہے. اور لا الہ الا اللہ کی کثرت آپ کو پاک رکھتی ہے، کیونکہ یہ کلمہ طیبہ ہے اور آپ کی تربیت ہوتی ہے. ایک درخت کی طرح درجہ بدرجہ بڑھتے جاؤ گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ آپ پہ علوم کھول دے گا. جب تک نہ کھولے خود سے اپنی دماغ مت لڑانا. جب خود سوچو گے تو شیطان تصرف کرے گا، اور جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ تمہیں بغیر سوچے آ جائے گا. علم وجدان میں آئے گا، خود بخود اچانک ایک بات اللہ کی طرف سے آ جائے گی اور وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، اس کی تشریح کر دے. لیکن خود سے کھوپڑیاں گھماؤ گے. اب خود سے کھوپڑی گھمانے کے لیے آپ کے پاس علوم عقلیہ ضروری ہے، نقلیہ ضروری ہے، اور وہ آپ کے پاس ذاکر کے پاس جو پڑھا لکھا اس کے پاس نہیں ہوتا. لہٰذا زیادہ علامہ وحید الزمان نہیں بننا. خانقاہ میں جو نصاب میں نے آپ بتایا ہے وہ ہر بندے پہ لازم ہے. علاقائی لوگوں کو بٹھانا، علماء کی خدمت کرنا، مولویوں کی خدمت کرنا. تم بھی عالم بن جا. وہ اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں، مگر علماء ہو، ابھی وہ والے علماء نہیں ہو. تم صرف اپنے فن پڑھا دو، یہ بہت ہے. کیا پڑھو گے؟ قاعدہ قرآن، یعنی آپ کی تجوید صحیح ہے. باقی وہ چپیے گی میں لے بیچ دوں گا، اس میں تم لوگوں کو خرچہ کرنا پڑے گا، جس میں خطاطی سکھائی جائے گی. سمجھے آپ؟ عقیدۃ الطحاویہ، قدوری، صرف، نحو عربی کے اندر. یہ آپ کو مولوی پڑھا سکتا ہے. کئی فارغ مفتی بہت پڑھ رہے جنہوں نے تخصص کیا، ان کو بٹھا دو، کوئی بات نہیں، پیسے دے دیا کرو تھوڑے. ایک یہ بھی ہے، یہ والا فارغ نہیں ہے، فارغ التحصیل ہے. کون کون سی کتابیں ہو گئی؟ نورانی،
قاعدہ، قرآن کی تجوید، صرف اور نحو، عقیدہ تو تحاویہ، قدوری، بہشتی زیور اور بہشتی گوہر. آگے کون سی کتاب بتائی میں؟ تعبیر و رؤیا، عربی اور اردو دونوں میں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. اور کون سی کتابیں بتائی تھی؟ التخصص فی الرقیہ، یہ اجازت یافتہ کے لیے. اور اپنے ملفوظات جواہر خادم الامت، النور البرہانی، اور اس وقت جو آپ کے پاس لکھی ہے ساری آپ کے پاس ہونی چاہیے. کوئی بحث کرنے آ جائے بس یہ دے دو، کوئی بات نہیں. ہمارے مولیوں نے ان مولیوں کی باتیں کافی لکھی ہوئی ہے اس میں. تعارف سلاسل لے گئے، یہ ساری چیزیں موجود ہو. کوئی بھی اس میں تو ساروں کو خوش کر سکتے ہو. دیکھو ہم نے یہ کتاب تعارف السلاسل اپنے پاس رکھو، کوئی بھی آ جائے بولو یہ دیکھو ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے. یعنی حضرت مفتی صاحب نے سارے سلسلے جو ہے نا اس میں لکھے ہوئے جتنے مشہور ہیں، تو جو بھی آ جائے بیچارے خوش ہو جائیں گے. جو ہر کوئی اپنے محبوب کے ساتھ ہے. تم کس کے ساتھ ہو بھائی؟ ہمارا ایک ساتھی پرانا ہوگا اس نے کہا، اس نے دم کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا. کہتے ہیں جو بھی عامل تم پہ دم ڈالے نا تو ناک پہ مکہ مارو. میں کہتا ہوں تو میں نے عرض کیا کہ بھائی ہر کوئی اپنے مجرب کا مکلف ہوتا ہے. ہم تو ماریں گے بھی اور پیسے بھی لیں گے. تو جس کا علاج کسی کو مارنے سے دور ہوتا ہے تو اس حضرت سے دم کروا لیا کرو. ان کے پاس جائے اور ان کی ناک پہ ایک مکہ ٹکا، پہلے سے دم کہہ رہے مجھ پہ دم ڈالو. جیسے یہ دم ڈالے اس کے منہ پہ ایک مکہ مارنا تم ٹھیک ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ دم اس نے ایجاد کیا، ہم نے تو کسی کتاب میں پڑھا ہی نہیں ہے. تو ہر موجد اپنے ایجاد کا مکلف ہے، تو وہ تجربہ اس پہ کیا جائے. یہ وہ والا کام ہے. خان صاحب تھا، اس نے بوائلر دیکھا نقل سے بنا لیا. جب بنایا فیکٹری لگائی، اب چائے یوں پی رہا ہے میری طرف. بوائلر چلا، پوری فیکٹری اڑ گئی. لوگ خان صاحب کے پاس آئے، یہ بوائلر آپ نے بنایا؟ یوں کرا ہے. دماغ نے بنایا. دماغ نے. کس نے بنایا؟ دماغ نے. پیچھے پوری فیکٹری اڑ گئی اور یہ فخر کر رہا ہے. تو اس کا بھی یہی حال ہے. ہماری مصیبت یہ کہ ہم اوروں پر مہربان اور اپنوں سے اتنے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ یہ علامت ایمان کہاں سے گئی؟ صحابہ تو آپس میں محبت کرنے والے، رحماء بینہم. یہاں مصیبت کیا ہے کہ اغیار پہ جو چل رہا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جو اپنے بزرگوں پہ چل رہا ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. اغیار کے طریقوں پہ جو چل رہا ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے، جو اپنے ہی مسلک پہ چل رہا ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. سارے میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، تو ہمارا اوروں سے بھی ایک تعلق ہے. دلائل کے لیے آپ ہو، پڑھانے اور مدارس کے لیے آپ ہو، بس صرف ذکر کے طریقوں میں اور علاج اور معالجوں میں آپ کمزور دے. ان کے لیے یہ ہے میں نے ان کو یہ بنایا، تم سے لڑنے کے لیے نہیں بنایا ہے. تم آگے ان سے کیوں لڑتے ہو؟ ان کا کام ان سے لو. تمہارے گھر میں بیماری ہے، علاج کروا لو. کوئی تصوف کا سبق کا طریقہ سیکھنا ہو وہ کر لو. باقی تم ان سے دلائل کیوں پوچھتے ہو؟ وہ ہم سے پوچھو. کل میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا ایک خانقاہ والے کا. جب اپنے پہ آتی ہے تو سیرت سنت پہ چل جاتے ہیں. تو پہلے تو مجھے میسج کیا، آپ کے شاگرد آپ کو غوث الفرد اور قیوم الزمان بولتے ہیں. میں نے کیا بولا تھا؟ خادم الامت. اس کو بڑا شوق ہو گیا بولنے کا. جیسے اس نے غوث الفرد اور قیوم الزمان، وہ بھی بیٹھ گیا. صحابہ کا اسرار اور رموز، صحابہ کا فیض کولر گڑاس بیٹھ گیا. منع کرو نہیں مانتے، تو اب میں کیا کروں؟ میں ایک جگہ گیا،
میرے شاگردوں نے لانڈی میں میرا پروگرام کیا تھا. وہاں سے رستہ آ رہا تھا، تقریباً آدھا کلومیٹر ہوگا. وہاں سے میرے القابات شروع ہوئے، آدھا کلومیٹر القابات. میرا ریکارڈ ہے. کسی بھی پیر کے اتنے القابات نہیں ہوں گے. پورے آدھا کلومیٹر میں نے کاؤنٹ کیا ہے. ہم آدھے پورے ہوتے تو اس کو آدھا کلومیٹر انہوں نے میرے القابات لکھے. اسٹیج پہ پہنچ کے میرے دل میں آیا بڑا حرامی یہی ہوگا، بھگوڑا یہی ہوگا. اسی وقت آ گیا اور وہی بھگوڑا ہو گیا. دیکھو ثابت ہوا. آدھا کلومیٹر تھا، پورا کلومیٹر ہوتا صحیح بات ہے. یہ خطبے وقت، خطبے دوران، فلا 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 فلا. کسی زمانے میں بندہ لڑکیوں کو پساتا تو ایسے القابات استعمال کرتا. یہ پرانے عاشق ہوتے. تجھے چاند لکھوں، تارے لکھوں، پھول لکھوں، خوشبو لکھوں، پتہ نہیں کیا کیا لکھوں. اگر تم کہو تو چاند توڑ کے لاؤں، تارے توڑ کے لاؤں، بیچاری پانی ہو جائے. شادی کے بعد سموسہ بھی نہ لائے، نمک پارا بھی نہ لائے تو لڑائی تو ہوگی. تو میں نے کہا تیری عقل کام کر رہی تھی. یہ بغیر چاند پہ چڑھے گا کیسے اور تارے پہ توڑ کر کیسے لائے گا جب تم نے اس کی یہ بات مان دی. ہاں حل اب میں بتا دیتا ہوں. پلاسٹک کے چاند اور تارے لے آؤ، وہ توڑ دو. بولو دیکھو تمہارے لیے توڑ کے لائے ہم. اصلی چاند پہ تو آج تک نہیں چڑھا کوئی سائنٹسٹ. یہ اور وہ تارے آسمانوں میں. تو یہ بدبختی کس نے کی تھی؟ اب تم پھول بھی نہیں ہو اور خوشبو بھی نہیں ہو. ہم لوگوں کو پسینہ آ جائے تو بدبو آ جاتی ہے. پہلے چائے لاؤ شادی سے پہلے، ذرا انگلی مارنا، آپ کی انگلی مارنے سے میٹھی ہو جائے گی. میٹھی ہو جائے گی. چائے نہیں پیتا ہوٹل میں، ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، جا کے گھر میں کے ساتھ ایک کپ میں چائے پیتا ہے. میٹھی ہو جائے گی. شادی کے بعد پوری چینی کی ڈبی ڈال دے. چائے پکانا نہیں آتی ہے. ہماری گنگا الٹی بھی آتی ہے. ہم تو بھائی ڈرامے باز. تو 1 کلومیٹر القابات. تو القابات والے مت بنو. شیخ کا ادب، شیخ کے سامنے زبان نہیں کھولنا، شیخ کے سامنے یہ نہیں کھولنا، شیخ کے سامنے وہ نہیں کھولنا. یہ سارے ہمارے صوفیوں نے لکھے. وہ ہمارا مفتی ہے نا، اس نے بھی لکھے ہیں. میں نے کہا اصل میں یہ عثمانی دربار کے آداب ہے، شریعت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ جتنے بعد میں خلفاء درباری ہوئے انہوں نے یہ کیا. تو یہ حال جب صوفیہ پر آیا تو حاکم میں بھی آیا. با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، نگاہ روبرو، سلطان معظم تشریف لاتے ہیں. یہ میں نے بچپن میں ڈرامہ بنایا تھا اسٹیج، جس میں میں نے بھی کیا تھا. بادشاہ میں ہی بنا تھا لیکن لکھا میں نے. کیا کہتے ہیں؟ با ادب، با ملاحظہ، نگاہ روبرو، سلطان معظم، ذل سبحانی، اسرار رحمانی، تشریف لاتے ہیں اور بادشاہ سلامت لڑک کے آتے ہیں. کیا آتے؟ بادشاہ سلامت کیا آتے؟ لڑک کر آ رہے. یہ اسرار الرحمانی ہے جو خود بھی نہیں چل سکتا. یہ چیزیں آپ لوگ، اصل چیز کیا ہے یاد رکھو. شیخ سے عقیدت، محبت، اور جو علم میں وہ تمہیں بات بتائے اس میں اس کی اطاعت کرو. اس سے بہترین کوئی چیز نہیں. بے ادبی سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ جو چیز آپ کو پوچھنی ہوتی ہے آپ کسی اور سے پوچھتے اور شیخ سے نہیں پوچھتے. یہ بھی بے ادبی ہے. پھر جب دوسروں سے پوچھتے ہو تو وہ ٹھیکیدار بن جاتا ہے. میں تیرا استاد ہوں.
میں تیرا استاد، اور وہ استاد تجھے غلط چیز بتا جاتا ہے تو مان جاتا ہے. لیکن ایک بات اور بھی بتا دوں چلتے چلتے، جو شخص اپنی بیوی سے ڈرتا ہے تقویدار بھی ہوتا ہے. کوئی ڈرتا ہے؟ کوئی بات نہیں، اس میں ہم پیر بھائی ہیں. وہ ایک شخص گیا، اس نے کہا بھائی کیا ہوا؟ مسجد میں بڑا نورانی چہرہ تھا. کہا بات بڑا بزرگ ہے آگے. کہا کون ہے بھائی؟ اس کا چہرہ بڑا چمک رہا. آپ کون ہے؟ کس سے بیعت ہے؟ کہہ رہا میں آ رہا ہوں، میں اپنی پیر کا نام بلا وضو نہیں لیتا. وہ وضو کر کے آیا، بیٹا قاعدے میں الحمدللہ میں اپنی بیگم کا مرید ہوں. پوری پارٹی خوش ہو کے کہنے لگی مبارک ہو مبارک. ہے تو اپنا پیر بھائی نکلا. تو بیگم کے معاملے میں ہم سب پیر بھائی ہیں. صحیح ہے نا؟ اس کی وجہ ہے کہ جس کو بیوی سے محبت ہوگی تو بدنگاہی سے بھی بچے گا، برائی سے بھی بچے گا. یہ اس لیے کہا گیا. کتنا خوش ہو رہا ہے، تعریف ہو رہی ہے. تو تیرا تو وہ بڑھے گا نا، تیرے وہ بڑھیں گے، نمبر بڑھیں گے آج گھر میں، جو دیکھیں گے اچھا ماشاءاللہ سے. سمجھ آئی؟ تو پکوڑے، یہ پکوڑوں والی محبت مت کرنا. یہ زندگی کے حسن ہے، اس میں لڑائیاں مت کرو. وہ میاں بیوی لڑ رہے تھے، پکوڑے کھا رہے تھے، بیوی پکا رہی تھی، شوہر کھا رہا تھا، پرانی یادیں تازہ ہو رہی تھی، شوہر باتیں کر رہا تھا، وہ پکوڑے کھا رہا ہے، بیوی ڈال رہی ہے. بیوی نے دیکھا شوہر سارا کھا رہا، دونوں نے مل کے کھانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد محبت سے لڑائی بدل گئی. شوہر نے کہا تم نے زیادہ کھایا ہے، بیوی نے کہا تم نے زیادہ کھایا ہے. غصے میں آ کے کہا اگر میں نے زیادہ کھایا اللہ کرے میں مر جاؤں، اور اگر تو نے زیادہ کھایا. بیگم نے گرم گرم چاول اٹھائی، کہا بول. کہا پھر بھی میں ہی مر جاؤں. تو میری مثال اسی طرح ہے کہ شاگرد جب بگوڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم بھی وہی کہتے ہیں اے اللہ اگر تو مارے تو کہتے ہیں پھر بول. ہم کہتے ہیں ہم ہی مار جائیں. تو وہ مت بنو. اس سے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا. تم پہ ایک وقت آ جائے گا کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے جو بولے وہی کنڈی کھولی. حضرت نے مجھے ایک دفعہ بلایا، قاری اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما، مجھے بٹھایا. کہتا ہے کیا فرما فقیرہ، فقیری بڑی دور ہے، اچھی بڑی کھجور ہے، چھڑ گیا تو بیڑا پار، گر گیا تو چکنا چور. سمجھ آئی؟ نہیں آئی گی، سمجھاؤں گا بھی نہیں. ابا بن جاؤ گے، خود ہی سمجھ میں آ جائے. ہماری سمجھ میں آ گئی، میری سمجھ میں آ گئی. اب تمہاری سمجھنے کی باری ہے. اس ٹریک پہ ہم نے چڑھا دیا ہے، منزل پہ گاڑی خود ہی پہنچ جائے گی. اب مرضی تمہاری ہے اترنا ہے یا رہنا ہے. تو یاد رکھو کوئی ولی کل نہیں. کسی نبی نے نبوت میں اللہ نے کسی کو کل نہیں بنایا، تو ولایت میں کیوں بنائے گا؟ جس طرح نبوت کا فیض الگ الگ، اسی طرح ولایت کا فیض الگ الگ، صحابہ کا فیض الگ الگ، ہر ولی کا فیض الگ الگ. جس کا فیض اس کو رہنے دو. مگر دلیلاً اتنا کہہ دیتا ہوں کہ خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے.
علماء کو اتنا ہی کافی، ان کو حال پہ چھوڑ. ہاں جاہل ہو، جس کا کوئی پیر نہ ہو، اس کا پیر جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے. مرشد جس کا نہ ہو، اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے. یہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اور یہ غلطی مرشدوں کی ہے کہ وہ ناقص بن کے کیوں پھرتے ہیں. وہ کامل بن کر پھرے، کامل بنے، تکمیل کرے. ہم سے ہم نے تکمیل کراتے ہیں. یہ یاد رکھ، تکمیل ہمارا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے. تمہاری نمازیں روزے قبول کرنا اس کا کام ہے. یہ نہیں کرو کہ وعیدات پڑھ لو اور مبشرات پڑھ لو تو فیصلہ کریں یہ والا جنتی ہے، یہ جہنمی ہے. یہ علماء کو اور صوفیاء جو اہل علم ہیں ان کے لیے اتنا کافی. اپنے حدود پہچان لے. ہم لوگ بہانے مت بنایا کرو. جہاں عاجز آ جاؤ، جہاں دلیل کسی کی ٹھیک ہو اس کو مان لو. بس 3 جگہ دلیلیں کسی کی نہیں ماننا، باقی مولیوں اور ولیوں میں مان سکتے ہو. اللہ کی ذات کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں اور اصحاب رسول کے بارے میں یہ ہم بلا دلیل ہے. بلا دلیل مراد یہ نہیں کہ وہ دلائل بڑوں کے پاس ہے. عوام کے لیے کیا ہے کہ ہم بلا دلیل اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. ورنہ دلیل پر تو امام راضی کا چکے چھوڑا دیے ابلیس نے، تو تم کس کھیت کی مولی. تو نجم الدین کبریٰ رحمت، ہمارے والے اس واقعے کو ذرا ڈیلیٹ کر دے. ادھر صوفی آتا ہے. نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ جب لوٹا پھینکا تو کہا اے راضی تو اس کو یہ کیوں نہیں کہتا میں اللہ کو بے دلیل وحدہ لا شریک مانتا ہوں. ہم شہادت دیتے. کیا دیتے؟ شہادت کا مطلب سمجھتے؟ تو رازق کون ہے؟ اللہ. تو ہم دوسروں سے ناراض کیوں ہوتے؟ مال کی وجہ سے. شافی کون ہے؟ اللہ. تو ہم دوسروں سے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ بیماریوں کی وجہ سے. حاجت روا کون ہے؟ اللہ. تو ہم اوروں سے ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ حاجت پوری نہ ہونے کی وجہ سے. ہم ان باتوں میں پھنس جاتے. اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو ہم لوگوں سے گلے کیوں کرتے ہیں کہ مجھے اجر دے دے. اجر کون دے گا تمہارے نیکی کا؟ اللہ. بدلہ کون دے گا؟ اللہ. وسیلے کا یہ مطلب توڑی ہے کہ تم بس ناراض، اس نے میری مدد نہیں کی، فلاں نے میری. ایک دوسرے سے پوچھ لو کہ بھائی تمہارے پاس اگر گنجائش ہے تو مجھے ضرورت ہے. اگر وہ کہتا ہے نہیں تو جانماز میں کہ یا اللہ میں نے وسیلہ اختیار کر لیا ہے، وسیلے سے مجھے کچھ نہیں ملا لیکن تیرے خزانوں میں کمی نہیں مجھے چاہیے. تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، مجھے چاہیے، مجھے دے دے. اس کے لیے متقی ہونا بھی شرط نہیں ہے. یہ ہم نے اللہ سے مانگنے کے لیے متقی ہونا شرط نہیں ہے. اگر اللہ سے مانگنے والا متقی شرط ہوتا تو اللہ کافروں کو دیتا، فاسقوں کو دیتا. کیا شرط ہے؟ یقین شرط ہے. چلو اب میں ایک دعا سکھاتے. پہلے تو میں بول بول کے تھک گیا، پھر بھی وہی ہے. یا اللہ میں تیرا جھوٹا بندہ، تو میرا سچا رب ہے. لوگ اپنے جھوٹے خداؤں سے مانگتے ہیں، تو سچا رب ان کو دیتا ہے. میں تیرا جھوٹا بندہ اپنے سچے رب سے مانگ رہا ہوں، مجھے عطا کر. اس لیے کسی شاعر کا بزرگ کا قول ہے، جب میں اس میدان میں آیا تھا نا تو سب نے ہاتھ کھڑے کیے. میں نے کہا چل رہے. تو ایک مقولہ مجھے کسی کا یاد ہے کہ جب زمین آسمان چرند پرند ہر شے تمہاری مخالف ہو جائے تو پھر ایسے لوگ پیدا ہونے چاہیے جو ان سب کو اپنے تابع کریں.
پھر ایسے لوگ پیدا ہونے چاہیے کہ جو ان سب کو اپنے تابع کرے. تو پھر وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ والے ہوں گے اور اللہ پر یقین رکھتے ہوں گے. یہ چیزیں خود بخود ان کو اس کے لیے مسخر کر دے گا. جو یقین کی راہ پہ چل پڑا، یقین کو متزلزل ہونے مت دو. جو یقین کی راہ پہ چل پڑا اسے منزلوں نے پناہ دی. جو وسوسوں میں پڑ گئے وہ قدم قدم پر بہک گئے. میں نے آپ سے کہا شیخ الحدیث ہو، شیخ الاسلام ہو، مناظر اسلام ہو، شیخ القرآن ہو، پروفیسر ہو، پی ایچ ڈی والا ہو، یہ ڈی والا ہو، وہ والا ڈی والا ہو، ڈی اے بی اے سب جتنے اے ہے تمہارے اندر آتے ہیں. اس ایک ایک اور بھی لفظ ہے اس کے اوپر اندر بھی آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اناڑی. کیا؟ اس سے اوپر کا بھی لفظ ہوتا، میں کہتا یہ اس میں اناڑی ہے. نہ کرو، جو تمہارے فن ہے اس میں چلو، اس فن کو مت چھیڑو. اس کے ایک صاحب کتاب جنہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے کیا کیا کیا، جس نے جمع کیا، میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس علم میں ماہر تھا کہ نہیں تھا. ہمارے شاگرد ادھر ادھر بھاگ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ کبھی بعد میں بتاؤں گا. روکڑا دینا نہ پڑے، کسی اور سے سیکھ کے سارے کا سارا میں کھا جاؤں. مرضی باقی تم لوگ کی. میں تمہیں ایسا ایماندار دیکھنا چاہتا ہوں کہ اربوں خربوں روپے تمہارے سامنے ہو اور تمہارے دل پہ خیانت کا گزر بھی نہ ہو. ایک شخص نے کسی میرے شاگرد سے کہا کہ یہ آج کل یہ وہ ہوتا ہے، کہتے ہیں ایک شاذلی بندہ تھا، پتہ نہیں کہیں انہوں نے بتایا اس میں اتنا مال ہے، فلاں ہے، اگر یہ کہے تو آپ لوگ اس کو کر دیا جائے گا. یہ ڈرامے بازیاں دنیا میں ہوتی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تو 1 روپیہ اگر یہ 1 ہیرے کا بھی بن جائے نا، ہمیں نہیں چاہیے. تم تو روپے کی بات کرتے ہو، یہ ہر روپیہ ہیرا بن جائے، اتنے ہیرے پڑے تب بھی نہیں چاہیے حرام کا مال. ایسے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ضرور ہے مگر بھگاتا نہیں. بھاگتے ہم ہیں. اپنی جیبیں بھری نہیں رکھو، اللہ کے سامنے خالی رکھو. فقیر رہو، یا اللہ اس جیب میں روکڑا نہیں ہے، یہ والی بھر جائے خالی کر دو، دوسرے میں ڈال دو، یہ خالی ہے. ہر وقت اللہ کے فقیر بن کے رہو، دنیا کے محتاج نہیں رہو گے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ اپنے عمل پہ نظر مت رکھنا. جب عمل پہ نظر رکھو گے تو یہ بھی گیا. بولو میرے پاس کچھ نہیں، تو میرا رب ہے، میں تجھے مانتا ہوں، تو رازق ہے، سب کچھ کھلانے والا، مجھے چاہیے. محنت مزدوری کر کے جب نہ ملے تم جاؤ، پھر اللہ سے مانگو، دروازے خود بخود کھلیں گے یقین کے ساتھ. بس یہ ایک چیز اس سے بھی سیکھ لو. مشرکین نے کیا کہا؟ اگر ہمیں لشکر نظر نہیں آیا تو یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، مگر اے نبی تو سچا ہے. بس بات یہ کہ ہم نے اتنا بھی نہیں سیکھا کہ یا اللہ ہمیں تیرے غیب کے خزانے نظر تو نہیں آتے، مگر ہمارا یقین ہے کہ دینے والا تو ہے. اس علم میں توکل علی اللہ ضروری ہے، تمنا ہونا ضروری ہے. یہاں سسٹم ہی الٹا ہے، یعنی یہاں کی سسٹم دوسرے.
یہاں جو کمانے کے لیے جاتے ہیں نقصان اٹھاتے، اور جو کمانے سے بھاگتے ہیں ان کو اللہ دیتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہاں جو طمع رکھتا ہے وہ بھکاری ہوتا ہے، اور جو نہیں لیتا اس کو اللہ دیتا ہے۔ یہاں جو پیسوں کے لیے بھاگتا ہے اس کو نہیں ملتے، جو خدمت کے لیے دوڑتا ہے اللہ دیتا ہے۔ یہاں جو خیانت کرتا ہے وہ مفلس ہوتا ہے، جو ایمانداری سے دیتا ہے اس کو اللہ نوازتا ہے۔ یہ میرے اپنے تجربے بھائی، تجربے اسرار کے لوگ ڈسکس نہیں کرتے مگر ہم کرتے ہیں۔ یعنی مثال آپ لے لو، آج گریجویشن والا 25-30 ہزار روپے نہیں کما سکتا، 40 ہزار روپے نہیں کما سکتا۔ تجھے اللہ کا ذکر کرتے 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 سیکھ گیا، کوئی نہ کوئی آگے جیب میں ڈال جاتا ہے۔ کہتے ہیں تم لوگ بکرے لیتے ہو، تمہارے لیے تھے۔ جن کو اہمیت ہوتی ہے وہ کٹواتے ہیں، جو حرامی ہوتے ہیں نا وہ اپنے پہ خرچ نہیں کرتے، تمہیں کیا دیں گے۔ جن کو اپنے علم کی قدر وہ خود کٹواتے ہیں، وہ تم سے نہیں بولتے کہ تم کاٹو، وہ کہیں کہ کرو، اللہ کی راہ میں چلے کرنے دو۔ مگر جو حرام خور ہوتے ہیں وہ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اس کا اسرار اور راز میں نہیں بتا رہا، کیونکہ پھر جعلی سیکھ جائیں گے، لوگوں کو کھبائیں گے ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو۔ مسئلہ کیا ہے میں آپ کو آسان بتا دوں۔ شاذلی تمہیں علم کے ساتھ ایک بکرا کاٹتا ہے، تمہیں ایک ریوڑ سے بچاتا ہے، تمہیں سمجھ آتی ہے؟ حدیث ریوڑ پر ہے، ایک پر نہیں ہے۔ گائے کا ریوڑ دے دو گے، بھینس کا ریوڑ دے دو گے، اونٹ کا ریوڑ دے دو گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ هو الابتر میں کہ تیرا دشمن ناکام و پریشان ہے۔ یہ نہر حضور نے کتنا کیا پتہ ہے؟ 100 اونٹ ذبح کیے، اور آپ علیہ السلام قربانی تو ایک حصے سے ہو جاتی ہے، قربانی تو ایک حصے سے ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں سعودیہ گیا تو ایک غیر مقلد میرے سامنے بیٹھا، ایسے قرآن و سنت کے دعوے دار، ایسے جبہ جب یہ پاکستانی پہن لیتے ہیں نا لال رومال، یہ اپنی اوقات بھول جاتی ہے۔ شیخ الشیخ الشیخ عربوں کی طرح ہے نا، اپنے آپ کو بہت سمجھنا شروع کر۔ خادم الحرمین بھی ان سے چھوٹا ہو جاتا ہے، اتنے بڑے میں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یوں بیٹا، اچھا میں عمرے پہ گیا ہوا تھا تو خاتون جو تھی انہوں نے بڑی منت کی حضرت آئے، میں گیا تو شور آ گیا، سونار صاحب تھا۔ میں تو قرآن و سنت کی روشنی سے علاج کر رہا، میں تیرا یہ منہ جو ہے نا مسور کی دال، اور کہا قرآن و سنت اور کیا تیرے یہ منہ، یہ منہ اور مسور کی دال مشہور ہے۔ میں نے کہا شکل دیکھیے، قرآن و سنت سے علاج کرائے گا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے فقیروں کے تجربوں کو قبول کر لو، ایک تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ آج سنتے جاؤ کہ قرآن و سنت سے علاج کیسے ہوگا، تم میں اگر اتنا دم ہے تو آ جاؤ میدان میں۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ کراؤ گے؟ کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا بیٹھ جا۔ میں نے کہا سورہ بقرہ پڑھی آپ نے؟ کیا جی میں قرآن میں۔ اب قربانی کے لیے نہ رنگ شرط ہے، سمجھ آ گئی؟ قربانی میں رنگ شرط ہے نہیں، وہاں رنگ شرط کی۔ قرآن میں جوتے ہوئے جانور شرط ہے نہیں، بغیر جوتے ہوئے ہو جاتا ہے۔ قرآن میں حاملہ شرط ہے، حدیث میں شرط ہے قربان کے نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ قید کروا رہا ہے، کس چیز کے لیے کروا رہا ہے؟ ایک عمل کروایا جا رہا ہے، اور اس عمل میں یہ پوچھا چاہ رہا ہے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے، اس کے لیے ایک گائے کو ذبح کیا جائے۔ تم نے بھی مجھ سے سوال کیا مجھ پر جادو کس نے کیا؟ وہاں کیا ہے؟ یہ قتل کس نے کیا؟ وہ تو مر گیا تھا، اس کے بارے میں گائے جی، تم تو زندہ مردہ ہو، تمہارا کیا ہوگا؟ تم نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا گائے کتنے کی آئی تھی؟ سوال پتہ نہیں۔
میں نے کہا جتنا گوشت تھا اتنا سونا تھا. اب میں اگر تجھے بتاؤں تو تو صرف 2 تولہ سونا، تو 20 تولہ سونا لے گا میرے پاس. اس وقت اس سونار کا جو گیس اندر تھا وہ نیچے ہو گیا، اب تھوڑا سا اندر ہو گیا آرام سے. یہ سمجھے کوئی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا ابھی تو ابتدائی عشق کے آگے دیکھو، ابھی تو ایک آیت پڑھی آگے ابھی اور آیت نہیں پڑھوں. میں کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. یہاں بھی اللہ فرماتے کہ چوپاؤں کے، تو میں نے کہا اب اس منافع کثیر کے اندر تفسیر میں کتنی بکریاں پتہ ہے تمہیں؟ میں نے کہا بخاری میں آیا کہ ایک شخص پہ بچو کا دم ڈالا اور ریوڑ لیا تھا، اور عرب کے ریوڑ کتنے کی واقعی ایک اس وقت کی بکری اس دور کی تو لاکھوں کی ہوگی، پھر 100 سے اوپر کا ریوڑ. تو اب بتا تو اتنا خرچ کر سکتا ہے؟ کہہ رہے نہیں. میں نے ابھی قرآن میں تو چل رہا ہوں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میں نے کہا نہر پہ پہنچ رہا ہوں، ابھی تو صرف میں چوپایوں تک پہنچا ہوں، یعنی گائے سے بکرے سے شروع کر کے اب اونٹ پہ آ رہا ہوں. میں نے کہا اب یہ نہر کون سی چیز ہوتی ہے؟ دشمن سے حفاظت چاہتے ہو تو اب اس نہر میں جب تیرا دشمن اور بے نام و نشان رہے تو یہاں 2 شرائط. اللہ نے فرمایا حمد و ثنا بھی کرو، یعنی تم ذکر بھی کرو گے اور نہر بھی کرو گے، یعنی اللہ کی تسبیح بھی بیان کرنی ہے اور نہر بھی کرنا ہے تمہیں. یہ طریقے اس لیے یہ شاذلیوں نے گولے سے پہلے کسی کتاب میں نہیں ہے، اس نقشبندی شاذلی نسبت کی وجہ سے کھلے. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ کتنے اونٹ ہیں حضور نے ذبح کیا؟ کہہ رہا 100. میں نے کہا جب حضور نے 100 ذبح کیا تو امت پہ تو لاکھوں آتے ہیں. اب بتا تو یہ کرا سکتا ہے؟ وہ جو پیٹ اتنا تھا نا اور اندر ہو گیا، پوری کی پوری گیس خارج ہو گئی. جی جی جی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے تم قرآن پر عمل نہیں کر سکتا. اب سنت پر آ جاؤ. صحابہ نے جو 100 لیے ہوئے تھے، میں نے کہا قرآن و سنت دونوں بیان کر دیا حدیث، تو عمل کر سکتے. کہہ رہے جی اتنی گنجائش نہیں ہے. میں نے کہا اب تو قرآن و سنت سے خارج ہو گیا ہے، اب بتا. اب چلو اصول 4 کے تحت ہم آئے آپ کی خدمت کر رہے ہیں. تو انسان کی سانس کتنی قیمتی ہے؟ پہلے اس کا جواب مجھے دے دو. ساری کائنات کی دولت انسان کی سانس واپس لا سکتی ہے؟ نہیں. مردے کو زندہ کر سکتی ہے؟ نہیں. تو اتنے خطرناک کام. اب آپ مجھے بتاؤ ایک ارب پتی کھرب پتی آدمی تھا، ایک شخص نے کہا کہ بھائی سوئی جادو کیا چیز ہے؟ ایک بزرگ کے سوئی کی ناکے میں سے اونٹ گزار دے. میں نے کہا یہ تعریف ان کی ہوگی، میری تعریف کچھ اور ہے. میں نے کہا سوئی کے جو ناکا ہے نا وہ تو بڑا ہے، وہ جو سوئی کا سرا ہے نا اگر اتنی بھی سوئی ہے تو پورے ریوڑ گزر جاتے. کیسے؟ ارب پتی آدمی، کھرب پتی آدمی، فیکٹریاں چل رہی تھی لیکن جادو کی وجہ سے سب ڈوب گیا، اس کو پتہ تک نہیں چلا. تو بتاؤ 1 کھرب روپے میں کتنے ریوڑ آتے ہیں؟ کتنے اونٹ آئیں گے؟ تو ہم سے سوال کیا جاتا ہے جی آپ کیا کام کرتے ہو؟ تو جواب دینا برے وقتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، برے وقتوں میں کام آتے ہیں. اچھا جی آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہم رازق اللہ کو مانتے، سورس آف انکم وہیں سے آتی ہے. کہ کافروں سے جا کو پوچھو جس کا کوئی خدا نہیں، جو خدا کو نہ مانتے، اور رشیا والوں سے ان سے پوچھو سورس آف انکم کہاں سے دیا ہے. جو اللہ کو مانتے رازق اللہ ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا پوچھو. اب یہاں آنے والا پیسہ کم نظر آتا ہے، خرچ زیادہ آتا ہے، مگر پھر بھی بچ جاتا ہے. اور یہ میں تمہیں بتا بھی دوں گا، دکھا بھی دوں گا، بیٹھنا میرے ساتھ، کہ آنے والے پیسے کم، خرچ زیادہ، بچیں گے پھر بھی. اس کو گننے پہ لگ جاؤ گے، حساب کتاب پہ لگ جاؤ گے تو پاگل ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ نے آپ کے لیے خدمت کے اندر بغیر طمع کے اللہ کی رضا کے لیے ایک راستہ کھولا ہوا ہے. اس پہ اسی طرح چلو
جس طرح آپ کو ہدایت دی جاتی ہے. جب آپ کو کئی تکلیف ہو تو اپنے اعمال کی طرف توجہ دو کہ ہو سکتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہو. آپ نمازوں کی پابندی کرو, ذکر و فکر کی فکر کرو, اس وقت تک کرتے رہو جب تک اللہ آپ پر دروازے نہ کھول دے. جب کھل جائے تو پھر شکر کے لیے کرو, پہلے حاجت کے لیے کرو پھر شکر کے لیے کرو. اور جب اللہ غیب کے خزانوں سے اور راستے کھول دے تو پھر اس کی کارگزاریاں مت بیان کرو تبلیغیوں کی طرح, ورنہ تمہاری کار بھی گزر جائے گی اور بھینس بھی گزر جائے گی. اس سلسلے میں کارگزاری منع ہے. کیا منع ہے؟ کارگزاریاں مت سنانا, اسرار کو چھپانا, کسی کو مت بتانا. یہی ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے, یہی تمہیں سکھا رہے ہیں, یہی تاریخ ہے, یہی سنت کا طریقہ ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ رسول سے فرمایا کاش تو یہ پاٹ نہ اٹھاتا, قیامت کی صبح تک آٹا نکلتا ہے. غزوہ وہ کہہ رہا ہوں شب قدر حضور نے بتانی تھی, لیکن صحابہ جب بول پڑے آپ علیہ السلام تلاش کرو, تو جو بولے وہی کنڈی کھولے. جو بول پڑا راستے خود ہی کھولے گا, میں نہیں بتاؤں گا. یہ جو اکثر کہتے ہیں حضرت آپ بتاتے نہیں ہیں, جب پہلے ہی بتا دیا تھا پوچھنا نہیں ہے. بیانات بیان کرتے کرتے جب تمہیں بول دیا تو تمہیں ہر سوال پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر آدمی ایک سوال بار بار کیوں کرتا ہے؟ کیا بیان نہیں سنتے؟ کتابیں نہیں پڑھتے؟ ہر چیز بتا چکا ہوں, اب تلاش کرو. جب بولے ہو تو کنڈی کھولو, کتابیں پڑھو. ملفوظات چھپ چکے ہیں, کتابیں چھپ چکی ہے, تمہیں خود ہی مل جائے گا. اس میں نہ ملے تو پھر میرے پاس آنا. اب تمہیں اسباق سے منع کر دیا, لیکن اسباق خود کرو, جو لکھا ہوا ہے اسی طرح کرتا ہے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لکھا ہوا تو آتا ہے نا سمجھ میں, اس کو اسی طرح کرو. اس کو جب توجہ کے ساتھ کرو گے, اس میں یہ راز آپ پہ اللہ کھولے گا. آپ لوگ پہلے سے ہی راز جاننا چاہتے ہیں, اور ہر کسی کا راز جدا ہے, ہر چیز کا رنگ جدا ہے. اس رنگوں کے اندر جو گم ہو گیا اس کی نسبت جدا ہے, جو حضوری میں چلا گیا اس کی حضوری جدا ہے, جو فقیری میں چلا گیا اس کی فقیری جدا ہے, جو مسکینی میں چلا گیا اس کی مسکینی جدا ہے. ہر عالم کا علم جدا, ہر نسبت کی نسبت جدا. یہ ایک ایسا لامحدود میدان ہے, ایسا سمندر ہے, جتنا تیرتے جاؤ گے آگے بڑھتا جائے گا. ایک انسان ایک راہ پہ چلتا ہے, آگے سے راہ بند نظر آتی ہے, جب ادھر قریب پہنچتا ہے تو وہ اور کھل جاتی ہے, پھر قریب پہنچتا ہے وہ اور کھلے, لیکن دور سے وہ راستہ اس کو بند نظر آتا ہے. تمہاری مثال بھی یہی ہے, جب راہ پہ چلتے ہو تو آگے کا راستہ بند ہے, تم چلتے رہو, جیسے اس جگہ پہ پہنچو گے راستہ کھلا نظر آئے گا. چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر, آہستہ آہستہ. ہمارے حضرت نے ایک پودا لگایا اور اس پودے نے پوری دنیا میں پھل پھیلا دیا. یہ دیکھ لو آج. اللہ ماشاءاللہ, غری کی رحمت فرمائے. دعائیں ہم نے اپنے آپ کو اپنے مشائخ سے دعا کروا کے اللہ کے سپرد کروایا. تم لوگوں نے نہیں کیا, مگر میں نے خود سے تمہیں اللہ کے سپرد کر دیا. جن کو میں نے خلافت دی ہے نا اس پہ میں نے لکھا ہوا ہے, تم جانو اللہ جانے. ہمارا کام تھا بتانا. تم یہ سمجھتے ہو کہ خلافت ہمیں مل گئی, ہم بزرگ ہو گئے. بیٹا تمہاری مثال اس جگہ کی ہو گئی ہے. آپ خلافت کو سمجھ لو, نسبت کو. یہ آگ ہے, آگ جو دل میں پڑتی ہے.
اس لیے خواجہ صاحب فرماتے ایک ہوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ایک ہوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. تو بس یہ چیز ہے، اس کو ہلکا مت سمجھو. اجازت ایک بوجھ، ایک وزن، ایک ذمہ داری ہے خلافت جو ہمیں نبھانی ہے. اپنے اندر وہ درد پیدا کرو، غفلت نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک خلیفہ ہو کر، ایک اجازت یافتہ ہو کر، یہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ مجھے معاف فرما. ہر وقت اپنے اعمال پہ نظر، ہر وقت اپنے اس پر نگاہ. بس یہی دعا ہے. مجھ سے اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے، میں نے اگر کسی سے اس کے اللہ، وہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے. مجھ سے جس نے کیا میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے. یہ پڑھ کے یہ آج بھی گمانے رات کو یہ سوتے وقت اپنا معلوم ہے، یا اللہ مجھ سے جس نے زیادتی کی میں نے تیری رضا کے لیے معاف کر دیا. اور جس کے ساتھ ہم سے ہوئی اللہ اس کو بہترین نعم البدل عطا فرما، اس کے دل میں رحم عطا فرما کہ وہ مجھے معاف کرو. ہم انسان ہیں، چاہے کچھ بھی ہو. یہی فرق ہے فاسق میں اور صاحب نسبت میں. فاسق کہتا ہے اچھا کیا ہے، صاحب نسبت کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، وہ بھی معاف کر دے، تو بھی معاف کر دے. اس کے دل کو پھیر دے، اور اس نے مجھ سے جتنی زیادتیاں کی میں نے تیرے رضا کے لیے معاف کر دیا. بس اس پر اکتفا ہے. اللہ تعالیٰ آپ قبول فرمائیں. اور ابھی دستار بندی ہوگی. ان کی دستار بندی حضرت کے پہلے کر لیں گے پھر. صحیح. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ دستار بندی ہوگی. مولانا انظر شاہ صاحب بھی آئے، حضرت کے ہمارے حضرت کے بیٹے ہیں، اور جامعہ العلوم کے جو ہے محتمم ہے حاضر اس وقت. اور آج ہمیں یہ شرف بخشا کیونکہ حضرت کے بیٹے ہمارے سر کے تاج ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. چلے جائے.